درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرمائش کی گئی ہے، اور ایک کلام ایسا بھی لکھا ہے جس کو ہمارے حافظ بلال نے پڑھ دیا ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں، ساتھ میں آپشن دیا ہوا ہے تو آپشن میں استعمال کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اب جو کلام انہوں نے مجھے لکھا ہے اہل خانہ نے جو فرمائش کی ہے، میں انشاءاللہ وہی کلام پڑھوں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے، زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں حبل حبل میں دلہن، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں حبل حبل میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان
نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، نہ روح امی نہ عرش بری، نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، سب سے پہلے ایک دن آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا مجھے صحیح تو اندازہ نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں ایک تارا تھا جو ہر 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا، یعنی کہ نکلا 70,000 برس گزر گئے پھر نکلا، پھر 70,000 برس گزر گئے پھر نکلا۔ آقا اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اب کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے کوئی عمر جبریل کی؟ آقا فرماتے جبریل تجھے پتا ہے وہ تارا کون تھا؟ فرماتے وہ تارا میں ہی تھا، وہ تارا میں ہی تھا، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، عطائے عرب۔ اب اس میں دو طرح سے پڑھتے ہیں، کوئی پڑھتا ہے جلائے کرب کو کہتا ہے جلائے کرب۔ اب کرب ہے یا کرب ہے، اس میں ابھی تک الجھا ہوا ہوں میں بھی، تو اسی لیے میں یہ شعر پڑھتا نہیں ہوں۔ اور ایک اور بات ضمناً میں عرض کر دوں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے گا جو اہل علم بیٹھے ہیں ان کے لیے خاص، کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے لیے لکھا ہی نہیں، یہ بات سن لیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت ہو گئے یا اور کوئی اللہ کا ولی جو کلام لکھتا ہے وہ ہمارے لیے نہیں لکھتا، اگر ہمارے لیے لکھا ہوتا تو آسان لکھا ہوتا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یار اعلیٰ حضرت نے خود تشریح کیوں نہیں کی؟ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، اتنے مشکل کلام لکھے تو اعلیٰ حضرت اتنا کرم بھی کر دیتے کہ تشریح بھی کر دیتے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت ہمارے لیے لکھا ہی نہیں، جس کے لیے لکھا اس کو سنا دیا۔ یہ قلبی واردات ہوتی ہیں۔ اور سنو، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ شاعر کے پیٹ میں کیا وہ شاعر کو ہی پتا ہے۔ اب کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کس کیفیت میں ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو فقیہ بنا کر اپنے آپ پر پردہ کر دیا، ورنہ اعلیٰ حضرت بہت یہ صوفیت کے تو بڑے اونچے مقام پر تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو فقیہ بنا کر پردہ کر لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا، ورنہ اعلیٰ حضرت کی شان کئی آگے، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے لیے لکھا ہی نہیں۔ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو خاص قلبی کیفیت میں ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک کو سمجھ میں آتے بھی نہیں، اور بظاہر وہ نظر آتے ہیں ایسے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں کہا، ایسا کیوں کہا، یہ کیا مطلب کیا ہے اس کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا الحمدللہ، نعت خوانی کرتے کرتے مجھے الحمدللہ 30 سال سے اوپر ہو گیا عرصہ۔ تو میں اپنی اس زندگی میں یہ تجربے کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، شاید کسی کو اتفاق ہو نہ ہو، لیکن میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے ہر شعر کو پڑھنا کوئی واجب یا فرض نہیں، ٹھیک ہے؟
کیونکہ کئی اشعار ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتے ہی نہیں اور نکل جاتے اوپر سے. اہل علم بھی سوچنے پڑتے کہ یہ کیا شعر ہے, تشریح نہیں ہو پاتی. تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ محبوب اور محب کی باتیں ہیں, وہ کیا راز کی باتیں ہم کو نہیں پتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اشعار جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے اس کو محفل میں نہ پڑھا جائے, کیونکہ خاصاں دیگل آگا آما آگے نہیں مناسب کرنی, مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی. کھیر پکا کر کتے کے آگے رکھ دو تو نہ وہ خود کھائے گا نہ کھانے کے قابل چھوڑے گا. اسی طرح خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں میں کی جائیں گی تو وہ اس کو ہضم نہیں ہوگی, اس لیے کبھی کبھی ان اشعار کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ میں تو آتے ہیں لیکن سمجھایا نہیں جا سکتا. بس یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کیفیات ہمیں عطا فرمائے کہ ہم ان اشعار کو سمجھ پائیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت ایک سچے عاشق رسول تھے اور حضور اعلیٰ حضرت جانتے تھے کہ جو کچھ لکھ رہا ہوں اس سارے خطرات, دل کے سارے خطرات سے حضور آگاہ ہیں, تو ان کی بارگاہ میں تو جھوٹ ہے ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ جو ان پر وارد ہوئی کیفیات وہی لکھا, اور جو ان کے جذبات تھے وہ اشعار کی صورت میں ڈھل گئے, ہمارے لیے نہیں لکھا. تو میں یہ شعر چھوڑتے ہوئے آگے شعر پڑھتا ہوں کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے خبر ہے نہیں جو رمزیں کھلے ازل کی نہا تمہارے لیے. وہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے. وہ فیض کیے وہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے. جہاں نے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے. جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بداں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. اعلیٰ حضرت نے پھول کھلے نہیں کہا, پھول کھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے. کسی ایک پھول کی بات ہو رہی ہے, کسی ایک کے لیے بات ہو رہی ہے, کسی خاص کے لیے بات ہو رہی ہے. اب وہ خاص کون ہے وہ اعلیٰ حضرت کو پتا, ہم تو اتنا جانتے کہ بس اعلیٰ حضرت نے لکھا, وہ خاص کون ہوگا. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. میں مشورتاً یہ بات اکثر کہہ دیتا ہوں کہ جس کے ہاں مہمان کی آمد ہونے والی ہو نا, جس گھر کے اندر نئے مہمان کی آمد ہونے والی ہو نا, تو ان کو چاہیے کہ یہ شعر کو وظیفہ بنا لیں. اس شعر کو وظیفہ بنا لیں, انشاءاللہ کرم ہوگا. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے
کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے، ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین